بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ ہم اس وقت 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے۔ یہ سمر ویکیشن کے دن تھے۔ ہم اکیڈمی سے واپس گھر آ رہے تھے۔ ہمارے گھر اور اکیڈمی کے درمیان ایک نہر آتی ہے اور نہر کے ساتھ بہت سے پرانے زمانے کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ابو سے پوچھا کہ یہ درخت کتنے پرانے ہیں۔ ابو نے کہا تھا انگریزوں کے دور کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی ہندو دور میں پوجا وغیرہ کی جاتی تھی۔ بہرحال اس دن جب ہم گھر واپس آ رہے تھے، اس دن ہمیں اکیڈمی سے لیٹ چھٹی ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ہماری عادت تھی جب ہم کسی درخت پر کوئی پھل وغیرہ دیکھتے تھے، آؤ دیکھتے نہ تاؤ اس درخت پر چڑھ دوڑتے تھے۔ اس دن بھی ہمیں ایک بیری کا درخت نظر آیا۔ درخت کی تمام بیریاں پکی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے لالچ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اور حمزہ نیچے سے توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور کچھ جیب میں ڈال رہے تھے، اور ساحل ہمیں منع کر رہا تھا کہ شام کا وقت ہے، درخت سے دور ہو جاؤ۔ جب اس کے بہت اصرار کے بعد ہم باز نہیں آئے تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک گروپ میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جس کو تھوڑی سی تعریف کی ضرورت ہو اور وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ ہم میں بھی ایک تھا ایسا عجوبہ جس کا نام اعزاز تھا۔ ہم نے بس اسے یہ کہا تھا، بھائی تم وہ اوپر کی لال لال بیریاں نہیں لا سکتے؟ اگلے ہی لمحے وہ درخت کے اوپر تھا اور ہم نیچے سے اسے گائیڈ کر رہے تھے۔ اچانک ہمیں کسی کے نیچے گرنے کی آواز آئی اور پھر ایسا لگا جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو، اور آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونے لگی۔ ساحل صاحب آواز سنتے ہی بھاگ نکلے۔ ہم اعزاز کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگے۔ سانس تو ہم دونوں کے بھی رکے ہوئے تھے، لیکن ہم اعزاز کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اچانک سے اعزاز کا پیر پھسلا اور وہ زمین کے اوپر۔ وہ بھی ہمیں پھولی سانسوں کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایسے کسی نے اوپر سے دھکا دیا ہے، لیکن ہم اس وقت سننے کی حالات میں نہیں تھے اور اندھیرا بہت ہو چکا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، صرف بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے اعزاز کو سنبھالا اور وہاں سے گھر کی طرف بھاگے۔ آج تو گھر کا راستہ بھی بہت لمبا محسوس ہو رہا تھا۔ جب ہم اعزاز کے گھر پہنچے تو اس کی امی کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ حمزہ نے کہا، آنٹی ہم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے تو اعزاز کا پیر پھسلا اور وہ گر گیا۔ 1 منٹ کے لیے تو اعزاز کی امی حمزہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی کہ آج انہیں نماز کہاں سے یاد آ گئی۔ بس جیسے تیسے اس کی امی سے جان چھڑائی اور اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ رات دیر تک میں اس آواز کے بارے میں سوچتا رہا اور نہ جانے کب نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اٹھ کر اکیڈمی کے ٹیسٹ تیار کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا۔ میں حمزہ کو لے کر اعزاز کے گھر پہنچا۔ جب ہم نے اعزاز کے گھر کے باہر اتنا رش دیکھا تو ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے اور ہم اعزاز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں اس کا چھوٹا بھائی دکھائی دیا۔ جب اس نے ہمیں رات والی ساری بات بتائی تو ہم دونوں کی سانسیں وہیں کی وہیں رک گئیں۔ ہم نے جب اعزاز کے بھائی کی بات سنی تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ جسم سن ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی نادانی کی اتنی بڑی سزا۔ اعزاز کے بھائی نے کہا، جب رات اعزاز گھر آیا تو اس کے سر پر بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے کچھ شور محسوس ہوا۔ ہم سب گھر والے بھاگتے ہوئے اعزاز کے کمرے کی طرف آئے۔ وہ کمرے میں ایک طرف بیٹھا کچھ بول رہا تھا اور اپنے منہ پر تمانچہ مار رہا تھا۔ جب ہم اس کے قریب گئے تو ہمیں اس کی بات کچھ سمجھ آئی۔ وہ بول رہا تھا، میں نے اپنے بچے کا انتقام لینا ہے، اس نے میرے بچے کو مارا ہے، اور اچانک بہت اونچی اونچی آواز سے رونے لگا۔ جب ہم نے اعزاز کے چہرے کی طرف دیکھا تو اعزاز کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں سے خون بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ امی یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئیں، اور ابو نے جب اعزاز کو پکڑا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا اور زور زور سے چیخ رہا تھا۔ آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میں امی کو سنبھال کر ایک طرف لے گیا اور کچھ لوگوں نے ابو کے ساتھ مل کر اعزاز کو بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ اعزاز کے بھائی کے مطابق رات سے 4 سے 5 عالم اعزاز کو چیک کرنے آ چکے تھے، جن میں سے 2 یا 3 تو ڈھونگی تھے۔ کسی کو بھی اس کی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ اعزاز کے بھائی نے بتایا کہ ایک عالم نے کل رات تک کا ٹائم دیا ہے۔
اگر اعزاز کل رات تک ٹھیک نہ ہوا تو مارا جائے گا۔ جب ہم اعزاز کے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سننے تو محسوس ہوا جیسے قیامت سر پر ٹوٹ پڑی ہو۔ دل میں تھا کہ بس زمین کھلے اور ہم زمین کے اندر دھنس جائیں، کیونکہ ان سب کی وجہ ہم تھے۔ نہ اعزاز کو ہم درخت کے اوپر چڑھنے کا کہتے اور نہ ہی اعزاز کی یہ حالت ہوتی۔ ہم اعزاز کے بھائی سے بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں مسجد سے اذانوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اعزاز کے بھائی کو کسی نے آواز دی تو وہ اس طرف مصروف ہو گیا۔ میں حمزہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر بھی غم کے آثار دکھائی دیے تھے۔ وہ اعزاز کی وجہ سے بہت دکھی تھا۔ میں اذان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھ پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رب مجھے بلا رہا ہو۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حمزہ نے مجھے کہا، یار اب ہم بتا کیا کریں، ہم کس طرح اعزاز کو بچائیں، ہمارے پاس کل رات تک کا وقت ہے۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اللہ ہی ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، چل مسجد چلتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے اسکول بیگ سائڈ پر رکھ کر وضو بنا کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم مسجد کے کسی کنارے پر بیٹھ کر اعزاز کے لیے دعا کرنے لگے۔ میں دعا میں مصروف تھا کہ پتہ نہیں کب حمزہ اٹھ کر کہیں چلا گیا اور ایک بزرگ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بچے اتنے پریشان کیوں ہو؟ میری زبان سے نکلا، بابا جی اندھیروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ ہی بتائیے ہم کیا کریں؟ بزرگ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، بچہ جب اندھیرے میں ہو تو نور کو تلاش کرو، نور وہ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اچانک حمزہ نے مجھے ہلایا، اس نے کہا، یار مسجد بند ہونے والی ہے، ہم گھر جا کر اس بارے میں سوچتے ہیں۔ میں شاید خواب دیکھ رہا تھا جو اللہ کی طرف سے ہماری مدد تھی، اب مجھے نور کو ڈھونڈنا تھا۔ حمزہ کے ابو بابا جی کو اندر لے کر آئے۔ میں اور حمزہ دیوار کے ساتھ لگ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بابا جی نے جب کمرے میں قدم رکھا، اعزاز پاگلوں کی طرح زور زور سے چیخنے لگا۔ بابا جی اعزاز کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انگلی کے اشارے سے سب کو باہر جانے کو کہا اور ہم دونوں کو وہیں رکے رہنے دیا۔ شاید وہ ہم دونوں کو ہماری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتے تھے جو ہم سب نے کیا تھا۔ اعزاز نے جب انہیں دیکھا تو جلال میں آ کر کہا، تیرا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، اس لیے بہتر یہی ہوگا تو یہاں سے چلا جا۔ بابا جی نے غصے سے کہا، اگر اس نادان بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم اسے معاف کر دو، اگر نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اعزاز نے کہا، غلطی نہیں، قتل کیا ہے میرے بچے کا انہوں نے۔ وہ شام کے وقت اکثر اوپر کھیلنے جاتا تھا اور اس دن یہ لوگ وہاں آئے اور اس معصوم بچے کو نیچے گرا دیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا اور اس کے موت کے ذمہ دار یہ سب ہیں اور میں اپنے بچے کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ بابا جی نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ تمہارا بچہ وہاں ہے، یہ صرف ایک حادثہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا بچہ مرا۔ بابا جی نے اور بھی بہت طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کے سر پر خون سوار تھا۔ جب تھک ہار کر کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو بابا جی نے دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے کمرے میں ایک دائرہ بنایا اور اس میں ایک گوشت کا پیالہ رکھا اور اس پر کچھ پھونکا۔ بابا جی نے اعزاز کے اندر والی چڑیل سے کہا کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ کچھ گوشت تمہارے لیے رکھے ہیں۔ جب اس نے گوشت دیکھا تو وہ اعزاز سے نکل کر گوشت پر لپکی اور اس دائرے میں قید ہو گئی۔ بابا جی نے اس پر کچھ پھونکا اور وہ جل کر چیخنے چلانے لگی۔ بابا جی نے پھر کہا، چھوڑ دو ان بچوں کی جان، بخش دو ان بچوں کو۔ وہ پھر غصے سے بولی، تم کچھ بھی کر لو، میں نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ اس چڑیل کی آنکھوں میں خون سوار تھا، وہ بابا جی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس چڑیل پر ترس آ رہا تھا، لیکن اگر میں اسے چھڑا بھی لیتا تو اعزاز کے بعد سب سے پہلے اس نے مجھے ہی مارنا تھا۔ بابا جی اب طیش میں آ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک چھری لانے کے لیے کہا۔ میں بھاگ کر ایک چھری لے آیا۔ بابا جی نے ہاتھ بڑھا کر اس چڑیل کا بال پکڑ لیا۔ وہ تڑپنے لگی اور اپنی جان کی بھیک مانگنے لگی۔ بابا جی نے اسے پھر کہا کہ چھوڑ دو ان بچوں کو۔ چڑیل نے کہا، میں نے معاف کیا ان بچوں کو، مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے بال، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ بابا جی نے کہا، قسم کھاؤ، اگر تم نے ان بچوں کو مارنے کی کوئی بھی کوشش کی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ چڑیل رونے لگی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیں ہاتھ تک نہیں لگائے گی۔ بابا جی اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارنے لگے اور اسے آزاد کر دیا۔ ہم نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور اعزاز کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔
اس کے جسم پر جگہ جگہ نوچنے اور خروچنے کے نشان تھے۔ وہ 2 ہفتے اسپتال میں رہا۔ ہم روز اسے ملنے اسپتال جاتے تھے، اس سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ہم نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایک بلا سے ہم سب کی جان بچا لی۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد اس نے اسکول جوائن کر لیا۔ اس کے اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد اسکول ویسے بھی سٹارٹ ہو چکے تھے۔ ایک دن کلاس میں اعزاز بیٹھا ہوا تھا اور سر میتھس کا لیکچر دے رہے تھے۔ وہ اچانک چلانے لگا اور بہت ڈر اور سہم سا گیا۔ میں اور حمزہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اسے سینے سے لگایا۔ پوری کلاس ہمیں دیکھ رہی تھی۔ سر نے غصے میں آ کر ہمیں کلاس روم سے باہر نکال دیا۔ اس طرح 1-2 دفعہ اور ایسے واقعات ہوئے۔ وہ اچانک ڈر سا جاتا تھا۔ اس کو کبھی کوئی چیز ہوا میں اڑتی دکھائی دیتی تھی اور کبھی کالے سائے دکھائی دیتے تھے جو اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ وہ چڑیل چلی تو گئی تھی لیکن وہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ گئی تھی۔ ایک دن ہم تنگ آ کر اعزاز کو بابا جی کے پاس لے گئے۔ بابا جی نے اعزاز کو پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا اور اس پر کچھ دم کر کے پھونکا۔ اس کے بعد سے اعزاز کافی حد تک سنبھل گیا تھا۔